ٹی وی سیریز لیبریا ایک مشہور سائنس فکشن اور ایڈونچر فلم ہے جو ایک غیر معمولی واقعے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی لاس اینجلس میں پیش آنے والے ایک پراسرار واقعے سے شروع ہوتی ہے جب شہر کے وسط میں لیبریا ٹائر پٹس کے قریب زمین اچانک پھٹ جاتی ہے اور ایک دیوے کل گڑھا بن جاتا ہے۔ اس گڑھے میں گرنے والے لوگ ایک قدیم اور پراسرار دنیا میں جا پہنچتے ہیں جہاں وہ نہ صرف زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں بلکہ اپنے گھر واپس جانے کا راستہ بھی تلاش کرتے ہیں۔ یہ فلم بہت ہی دلچسپ ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے بھائی کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر کے 2 الفاظ کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ کہانی کا آغاز اسی سنسنی خیز منظر سے ہوتا ہے جب لاس اینجلس کی سڑکیں ایک زلزلے کی طرح ہلتی ہیں اور اچانک ایک دیوے کل گڑھا بن جاتا ہے۔ درجنوں لوگ، گاڑیاں اور عمارتیں اس میں گر جاتی ہیں۔ لوگ حیران اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور گڑھے میں گرنے والوں کو ایک نامعلوم دنیا میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جو لوگ گڑھے میں گرتے ہیں وہ خود کو ہزاروں سال پرانے دور میں پاتے ہیں جہاں زمین پر خطرناک جانور جیسے کہ میگا تھریم، دیوے کل قائلی ریچھ، سائر ٹوتھ ٹائیگر اور دیگر ناپید مخلوقات گھوم رہی ہوتی ہیں۔ یہ لمحہ ایک زبردست موڑ لاتا ہے کیونکہ کرداروں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف کسی اور جگہ ہیں بلکہ کسی اور زمانے میں بھی ہیں۔ قدیم دنیا میں گرنے والے لوگ آپس میں گروپس بناتے ہیں مگر جلد ہی ان میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ قیادت سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ کچھ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینے پر اتر آتے ہیں۔ اس کشمکش کے درمیان ان کا سامنا وحشی درندوں اور قدرتی آفات سے بھی ہوتا ہے، جبکہ ایک گروپ قدیم دنیا میں بقا کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ان کے اہل خانہ اور حکومت کے لوگ جدید دنیا میں ان کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کے یقین ہوتا ہے کہ یہ گڑھا کسی قسم کے ٹائم پورٹل، وقت کے دروازے کی علامت ہے اور وہ اس کا راز کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے کچھ کرداروں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ گڑھا دراصل وقت کے اندر ایک دراڑ ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں جب ایسا ہوا ہے اور شاید اس میں سے واپس آنے کا کوئی راستہ موجود ہے، مگر وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور غلطی انہیں موت کے قریب لے جا سکتی ہے۔ کہانی ایڈونچر، سائنس فکشن اور لیبریا جذباتی لمحات سے بھرپور ہے۔ یہ ایک سنسنی خیز سفر ہے جو ناظرین کو ماضی اور حال کے درمیان ایک حیرت انگیز دنیا میں لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو سائنس فکشن اور پراسرار کہانیاں پسند ہیں تو یہ سیریز ضرور دیکھنے کے قابل ہے۔ دی شائننگ اسٹینلی کیوبرک کی ہدایت کاری میں بنی ایک مشہور ہارر فلم ہے جو اسٹیفن کنگ کے اسی نام کے ناول پر مبنی ہے۔ فلم جیک ٹورنس، اس کی بیوی وینڈی اور ان کے بیٹے ڈینی کی کہانی بیان کرتی ہے جو ایک ویران ہوٹل میں سردیوں کے لیے قیام کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہوٹل کی پراسرار اور خوفناک طاقتیں ان کی زندگی پر اثر انداز ہونے لگتی ہیں۔ جیک ٹورنس، جیک نکلسن، ایک لکھاری اور سابق الخلق ہے جو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک نئی نوکری قبول کرتا ہے۔ اسے کلیروڈا کے دور دراز اوور لوک ہوٹل میں سردیوں کے دوران بطور کیئر ٹیکر مقرر کیا جاتا ہے۔ ہوٹل برف باری کی وجہ سے مہینوں کے لیے دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ جیک اپنی بیوی وینڈی، شیلی ڈاول اور بیٹے ڈینی لوئڈ کے ساتھ وہاں منتقل ہو جاتا ہے۔ ڈینی کو ایک غیر معمولی طاقت حاصل ہے جسے شائننگ کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ ماضی، حال اور مستقبل کے عجیب و غریب چیزیں دیکھ سکتا ہے اور دوسروں کے خیالات بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہوٹل پہنچنے سے پہلے ہی ڈینی کو کچھ خوفناک خواب آتے ہیں جس میں ایک خونی لفٹ اور 2 جڑواں لڑکیوں کی خوفناک جھلکیاں شامل ہوتی ہیں۔
ہوٹل کا شیف ڈک ہیولرین سیکٹ مین کروتھرز ڈینی سے بات کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی شائنی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ خبردار کرتا ہے کہ ہوٹل میں کچھ چیزیں موجود ہیں، خاص طور پر کمرہ 237 جہاں ڈینی کو کبھی کبھی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جیک ابتدا میں پرجوش ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہوٹل کا اثر اس پر پڑنے لگتا ہے۔ وہ اپنے لکھنے پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کا دماغ پگھلنے لگتا ہے۔ اسے عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے ماضی کے ہوٹل کے مہمان اور ایک بار ٹینڈر لائٹ جو اسے دوبارہ شراب پینے پر اکساتا ہے۔ دوسری طرف ڈینی ہوٹل کے آصف زدہ ماضی کو دیکھنے لگتا ہے، جس میں جڑواں لڑکیوں کی روحیں شامل ہیں جو ماضی میں قتل ہو چکی تھیں۔ ایک دن وہ کمرہ 237 میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں ایک خوفناک عورت کا سامنا کرتا ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے تو اس کے جسم پر زخم ہوتے ہیں اور وینڈی سمجھتی ہے کہ جیک نے اسے نقصان پہنچایا ہے۔ ہوٹل جیک پر مکمل قابض ہو جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے اپنے خاندان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ وینڈی ایک دن اس کے لکھے ہوئے صفحات دیکھتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ وہ بس ایک ہی جملہ بار بار لکھ رہا ہے، آل ورک اینڈ نو پلے میکس جیک اور ڈل بوائے۔ کام کے بغیر کھیل کود جیک کو ہے بیکار بنا دیتا ہے۔ وینڈی کو احساس ہوتا ہے کہ جیک اب ذہنی طور پر ٹھیک نہیں رہا۔ جب وہ اسے ٹوکتی ہے تو وہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وینڈی اسے 20 بال بیٹ سے بے ہوش کر دیتی ہے اور ایک کمرے میں قید کر دیتی ہے۔ ہوٹل کی مافوق الفطرت قوتیں جیک کو باہر نکلنے میں مدد دیتی ہیں اور وہ ایک کلاڑی کے ساتھ اپنی بیوی اور بیٹے کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ ایک مشہور منظر میں دروازے کو توڑ کر اندر جھانکتا ہے اور کہتا ہے، ہیریس جانی۔ وینڈی اور ڈینی ہم شکل بچ کر ہوٹل سے بھاگتے ہیں۔ ادھر شیف ہیلورین جو ڈینی کی مدد کے لیے آتا ہے، جیک کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ ڈینی ایک برفانی بھول بھلیوں میں جیک کو پھنساتا دیتا ہے، جہاں وہ شدید سردی میں جم کر مر جاتا ہے۔ وینڈی اور ڈینی ایک سنو موبائل پر فرار ہو جاتے ہیں۔ فلم کے آخر میں ہوٹل کے پرانے گروپ فوٹو میں جیک کی تصویر نظر آتی ہے، جس میں وہ 1921 میں ہونے والی ایک پارٹی کا حصہ دکھایا جاتا ہے، گویا وہ ہمیشہ سے ہی ہوٹل کا حصہ تھا۔ دی شائننگ صرف ایک عام ہارر فلم نہیں، بلکہ نفسیاتی کشمکش، پاگل پن اور مافوق الفطرت قوتوں کے امتزاج پر مبنی کہانی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ کیسے ایک شخص کا ذہنی توازن بگڑ سکتا ہے اور کس طرح کچھ جگہیں منفی توانائی رکھتی ہیں جو لوگوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ یہ فلم آج بھی ہارر سینما کی بہترین فلموں میں شامل کی جاتی ہے اور اس کے کئی مناظر اور ڈائلاگز کلٹ کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں۔